وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حاضرین اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. ہمیں جو نعمت دی گئی ہے یہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، صحیح عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا لانے کی نعمت ہے. ہم دیکھتے ہیں اسی دنیا کے اندر بہت سارے عقل مند لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، جن کے پاس اتنی عقلیں ہیں کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں افراد کو منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں. ایسی ایجادات سے اس دنیا کے اندر ہم خود دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایسے افراد ہیں جنہوں نے انسان کے اندر باریک سے باریک چیزوں کا پتہ لگا لیا ہے. ایسی مشینیں ایجاد کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کے اندر باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. کورونا کے جو کیڑے تھے ان کیڑوں کو بھی ہم نے دیکھا مشینوں کے ذریعے سے، آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اتنی عقلیں دی گئی، اتنی محنت ان کی رہی، اتنی کوششیں رہی، اتنی باریکی تک پہنچ سکے، لیکن ایک عام چیز اور وہی کہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکے. اتنی عقل ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ پانے کے باوجود، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود اپنے رب کو نہیں پہچان سکے. سب سے بڑی نعمت اور دولت سے محروم ہو گئے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. یہ ہمارے عقل کے ذریعے سے پائے جانے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو پالیں، صحیح عقیدے پہ چل سکیں اور اسلام کو مان سکیں. نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقام پہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا: انک لا تہدی من احببت. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ کتنا بہترین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو سامنے والے کے دل میں بات پہنچتی تھی، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی. آپ کے چچا ابو طالب جن کا انتقال کفر پہ ہوا، پوری زندگی اسلام کا دفاع کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، لیکن ہدایت نہیں لکھی ہوئی تھی. آخر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایم یقل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، اس کلمے کو ہمیں حجت بنا کے اللہ کے یہاں پیش کروں گا. وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے توحید کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے، لیکن ہدایت اور توفیق نہیں لکھی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین اور دھرم کے
وفات ہوئی تو گمراہی پہ، موت ہوئی تو کفر پہ، جاننے کے باوجود، اسلام کو سمجھنے کے باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ تو اسلام میں داخل ہونا، اسلام پہ پیدا ہونا، اسلام پہ پروان چڑھنا، اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور یہ توفیق جس کو مل گئی اس کو اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اسلام پہ ہیں، اسلام پہ مزید ثابت قدمی ملے گی۔ آپ شکر ادا کیجیے نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید دے گا۔ اور یہی مزید چیز ایسی ہے جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں طلب کرتے ہیں، کہ جو استقامت ہے، اسلام پہ ثابت قدمی ہے، اسلام پہ جمے رہنا ہے، اسی کو ہم نماز کی ہر رکعت میں طلب کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، ہدایت نہیں، آپ اسلام پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، تو اب اس پہ ثابت قدمی کی دعا مانگی جاتی ہے ہر نماز کے اندر، کہ اے رب ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، یہی اهدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت تو آپ کو مل گئی کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد کون سی ہدایت چاہیے؟ اسی ہدایت پہ باقی رہنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن پہ انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر فرما دیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، جتنے انبیاء کرام ہیں، سارے انبیاء کرام نے صرف ایک چیز کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی، فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ پورے انبیاء کے قصے پڑھیے، حضرت ہود علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام کے، حضرت شعیب علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے سارے بیٹوں کے، اسباط کے، سارے قصے ایک ہی ہیں، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ موت ہو تو اسلام پہ موت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری نصیحتیں تھیں جن پہ قائم رہنے کی بات کہی گئی ہے، کہ موت ہو تو مسلمان ہونے کی صورت میں موت ہو، یعنی ہماری زندگی بھی اسلام پہ ہے تو ہماری موت بھی اسلام پہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا موت تک۔ یہ نہیں کہ آپ نے آج تھاما کل چھوڑ دیا، نہیں، موت تک تھام کے رکھنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا، دوسری نعمت کا ذکر کیا ہے جو اسلام کے ذریعے سے ملی ہے، وہ یہ کہ پہلے لوگ آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کی، اسلام نے ان کو جوڑ دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اسلام لانے کے بعد بکھر گئے، اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، یاد کرو جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا کس سے؟ اسلام کے ذریعے سے، اللہ کی رسی کے ذریعے سے، صراط مستقیم کے ذریعے سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آج ہم
مسلمان ہونے کے باوجود بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ، بغض سے عداوت رکھتے ہوئے۔ آپ سوچیں، ایک اسلام کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ اسلام لانے کے بعد دوسرے کے تعلق سے کینہ اور بغض اور عداوت سب ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں ہم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کینہ اور بغض سے اور عداوت دوسروں کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ دونوں میں ملانے کی کوشش کریں کہ آپ اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں یا نہیں تھامے ہوئے، آپ اسلام کو مکمل طور سے پکڑے ہوئے ہیں یا نہیں پکڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا تو ساری عداوتیں دل سے نکل گئی۔ اوس اور خزرج جو آپس میں کتنے سالوں تک لڑتے رہے، اسلام کے آنے کی وجہ سے دونوں جڑ گئے اور دونوں بھائی بھائی ہو گئے، یہاں تک کہ مدینے سے آنے والے مسلمانوں کا استقبال کیا، اپنا گھر، اپنا باغ، اپنی مال، اپنے دولت سب کو ان کے اوپر نشاور کیا۔ یہ اسلام کی دولت ہے، یہ اسلام ہے۔ یہاں پہ ہم اگر اس انداز میں کریں کہ اپنے بھائی کے لیے دینے کا جذبہ رکھیں تو خود بخود عداوت اور بغض اور کینہ سب دل سے نکل جائے گا، اور جہاں ہماری رسی کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی وہاں پہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے ہی بھائیوں کے لیے کینہ اور بغض اور عداوت ساری چیز پائی جائے گی۔ ضرورت ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے وہ دو باتوں کا ہے، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے بغض سے نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یخذل، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو کہیں پہ رسوا نہیں کرتا، اکیلا نہیں چھوڑتا، مدد کرتا ہے، اس کسی بھی حالت میں ہو اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک نام کی مسلمان نہ رہیں بلکہ ویسے مسلمان بنے جیسا کہ آیت کریمہ میں بننے کا حکم دیا گیا۔ ہم اسلام کی رسی کو یعنی اسلامی تعلیمات کو نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں، صرف عبادتوں کے اندر نہیں، آپسی تعلقات میں، لین دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں۔ اور یہ چیز بہت ضروری ہے ہماری کہ ہم عبادات میں تو بہت آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جنتیں ملیں گی، اجر و ثواب ملے گا، لیکن جب اخلاق کے معاملے میں آتے ہیں، لین دین کے معاملے میں آتے ہیں، کردار کے معاملے میں آتے ہیں، ہم نیچے گر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری یہ کمائی ہوئی نیکیاں روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، ورد کی صورت میں، یہ ساری نیکیاں جو ہماری جمع کی ہوئی ہیں یہاں پہ ظاہر ہو سکتی ہیں، یہاں پہ آسانی کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک ایسا خزانہ ہمارا ہے جس میں ہم خود سوراخ کر رہے ہیں، کوئی بھی سوراخ سے وہ سارے ہمارے خزانے کو لے کے چلا جائے گا، ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، صدقات کو، یہ سب کو اٹھا لے جائے گا۔ صرف یہاں پہ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق لوز ہونے کی وجہ سے چلتے پھرتے کسی کو جان بوجھ کر دھکا دے دیا، چلتے چلتے تھوڑی سی ٹکر کی کسی سے انجانے میں، نہ سامنے والے نے دیکھا نہ ہم نے خیال کیا اور ہم نے گالی دے دی، برا برا کہہ دیا، اپنے دل کے اندر دوسرے کے لیے عداوت کو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، طریقہ اختیار کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچائے، نقصان ہی پہنچا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ہمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کیا ہے؟ مفلس یعنی دیوالیہ۔ دیوالیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، اس کو دیوالیہ کہا جاتا ہے۔ جو غریب ہے اس کو دیوالیہ نہیں کہتے ہیں۔ دیوالیہ جس کے پاس پیسے بہت زیادہ موجود ہوں پھر ختم ہو جائیں وہ دیوالیہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نزدیک
مخلص وہ ہے جس کے پاس سے درہم اور دینار اور سامان وغیرہ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کا، میری لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور کرنے کے ہیں. میری امت کا مخلص یعنی مسلمانوں میں مخلص کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز ہوگی، روزہ ہوگا، صدقہ ہوگا. بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صرف مثال ہے. یہ نہ سوچے کہ یہ صرف یہی چیز ہے. بڑی عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نماز جیسی اہم عبادت اس کے پاس ہوگی، روزہ جیسی عظیم عبادت ہوگی، صدقہ اپنے مال سے خرچ کیا، اور یہ سب اخلاص کے ساتھ اس نے خرچ کیا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی. اس کی یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوئے، اس پہ اسے اجر رکھا گیا اس کے لیے. یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی. دوسری طرف کیا ہو گئے؟ وَيَأْتِي وَقَدْ ضَرَبَ هَٰذَا وَشَتَمَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا. آئے گا تو کسی کے مال کو اس نے ہڑپ کر لیا. 4 پیسے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ناپ طور میں کمی اور زیادتی کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پیسے، 2 روپے 3 روپے کے لیے ہم کسی کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں. کاروبار کرتے ہیں تو قسم بھی کھا لیتے ہیں، جبکہ قسم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا. اتنا ناراض ہوگا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے سامان کو قسم کھا کر بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے. آپ آج دکانوں پہ جائیں، قسم کھانے لگتا ہے سامنے والا کہ اللہ کی قسم میں نے جو ہے اس کو اتنے میں خریدا ہے، یہ میری خرید بھی نہیں ہے. آپ جو بول رہے ہیں میری خرید بھی نہیں ہے، صاف جھوٹ بولتا ہے. پھر آپ جب جانے لگیں گے تو اسی خرید میں دے بھی دیتا ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے چند پیسوں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، کسی کا مال رد کر لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو چاٹا مارتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کے حق کو مار لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو کہ دنیا کے اندر رہنے والی ہیں، آخرت میں کچھ نہیں جانے والی. لیکن ان 2 شخصوں کو آپ کی نیکیاں اور اس شخص سے جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں. آپ کی نیکیاں اٹھا کے اسے دی جائیں. آپ نے ظہر کی نماز ادا کی کتنے اچھے سے، کتنے اخلاص کے ساتھ، وضو کر کے، سب کچھ کر کے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو یہ نیکی چلی جائے گی. آپ نے صبح سویرے صدقہ کیا ہوگا اخلاص کے لیے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، آپ اور اللہ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ظلم کیا ہے تو آپ کو وہ صدقہ نہیں ہے. آپ کے فرض روزے، نفلی روزے، ایسے سب کچھ جاتے رہیں گے جب تک اس کا پورا حساب نہیں دے دیا گیا. آپ کی نیکیاں جاتی رہیں گی. نیکیاں چلی گئی، آپ کی ختم ہو گئی، تو ابھی حساب مکمل نہیں ہوا. وہاں پہ سارے حساب برابر ہوں گے حساب کے ساتھ. تو اس کی برائیاں اٹھا کر آپ کے اوپر ڈالی جائیں گی. نیکیاں نہیں ملیں گی اس کو تو برائیاں اس کی دی جائیں گی. برائیوں کا نیکیوں کا حساب قیامت کی. اس کے بعد آپ کی سب برائیاں ڈال کی جہنم میں تصویر ڈال دیا جائے. کتنا برا چاہے. یہ تعلق اللہ کے ساتھ آپ کا نہیں رہا. آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت اچھا رہا، لیکن انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق خراب رہا تو اللہ کا جو حق ہے، جو اجر آپ کو ملنے والا تھا، وہ اٹھا کے اس کو دیا جائے. کتنے خسارے کا سودا ہے. ایسے آدمی دیوالیہ ہو کر جہنم میں چلا جائے گا. ہماری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی اس طریقے سے. تو ہمیں عبادتوں کو بھی صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین کرنا، اخلاق، یہ ساری چیزیں بھی صحیح انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر ہماری زبان سے، ہمارے بدن سے کسی کو تھوڑا بھی نقصان پہنچا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. ساری چیزوں کا. انسان کیا، اگر کسی جانور کو آپ نے نقصان پہنچایا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا. کسی پرندے کو آپ نے بیچا مار دیا، آپ کو نہیں کھانا ہے، کسی پرندے کو کھانے والا پرندہ ہے، آپ نے اس کو مار دیا، مر گیا بلا وجہ. نوجوان ہیں، بچے رہتے ہیں، بلا وجہ گلی کے کتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلا وجہ.
ہٹانا، اس کو دور کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود شوقیہ طور پہ پتھر اٹھاتے ہیں اور کسی کتے کو مار دیتے ہیں۔ ایک برا انجام میں آپ کو بتاتا ہوں جو واقعی حقیقت ہے، اور یہ قصہ بالکل حقیقی ہے۔ ایک بچہ بہت بڑی عمر کا نہیں تھا، نوجوان بالکل، ایک کتے کو، کسی بھی کتے کو کبھی بھی دیکھتا تو پتھر اٹھاتا تھا، اسے مارتا تھا، یعنی تقریباً کوئی بھی شاید کتا اس سے محفوظ رہتا، تلاش کر کر کے مارتا تھا، اس حد تک اس کی شرارت تھی۔ ایک کتے کو مارنے کے بعد درخت پہ چڑھنے گیا، درخت تھا، گاؤں کا واقعہ، درخت پہ چڑھنے گیا، وہاں سے گرا، گرنے کے بعد وہ پوری زندگی بستر پہ اس نے گزاری۔ یہ حقیقی واقعہ، اس کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتوں کو ہمیشہ مارتا ہے۔ سزا کیا دی گئی؟ دنیا کے اندر ہی سزا دی گئی، عبرت بنا دیا گیا اس کو کہ درخت سے گرا تو پھر چلنے کے قابل نہیں تھا، اس طریقے سے اس کی ہڈیاں ٹوٹی اور اس طریقے سے اسے نقصان پہنچا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بستر پہ، پوری زندگی اس نے بستر پہ۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ عذاب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتا ہے، اور جس عذاب کو دنیا کے اندر نہیں دیا گیا، جو سزائیں ہمیں دنیا کے اندر نہیں ملی، تو آخرت کے اندر اس کی سزا کتنی عظیم ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جانوروں کو نقصان پہنچانے کا یہ سزا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جو اللہ کا عذاب ہے تو وہ دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور اونچا ہے اور کہیں زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو، اخلاق کو، لوگوں کے ساتھ تعامل کو، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ تعامل کو بھی کرنا چاہیے تاکہ نیکیاں محفوظ رہیں۔ اور اگر ہم یہ تعامل اچھا رکھتے ہیں تو ہماری آخرت میں بھی اس اچھے کیریکٹر پہ، اخلاق پہ، لین دین پہ، معاملات پہ اللہ تعالیٰ میں اجر سے نوازے۔ تو ہمیں یہاں بھی اجر ہمارا محفوظ رہے گا، عبادات محفوظ رہیں گی، اور مزید اجر یہاں بھی ملے گا، اور یہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، عبادات کو صحیح طور پہ انجام دیں، اور اخلاق اور معاملات کو بھی بہتر رکھیں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔